بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم الشان احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح سے قرآن و سنت کے سب سے پہلے سمجھنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے صحابہ کرام اور پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اس فتنوں کے دور میں جب دنیا کے اندر بہت سارے افکار، نظریات، بہت سارے عقائد اور بہت سارے راستے اس دنیا کے اندر عام ہیں، رواج میں ہیں، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت کی توفیق عطا فرمائی، اس کی تلاش کی توفیق عطا فرمائی، اس کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم کو اس مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اپنی رضا کا سب سے زیادہ قریب ترین جو راستہ تھا اس راستے کی پہچان عطا فرمائی اور اس راستے پر چلنے کی ہمت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حالات میں استقامت کے ساتھ اپنے سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور خیر القرون کی زندگی کی تلاش کریں، اپنے ایمان و عقیدے میں بھی، اپنی عبادات میں بھی اور اپنے منہج اور راستے میں بھی، ایسے ہی اپنی سیاست میں، اپنے اخلاق و کردار میں، اپنے حلال و حرام میں، اپنی معاشرت میں، اپنے بزنس اور کاروبار میں، اپنی شادی بیاہ نکاح و طلاق میں، غرض زندگی کے ہر گوشے میں ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب تلاش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تلاش کریں، صحابہ کرام اور خیر القرون کی زندگی تلاش کریں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق جو کچھ ہماری اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے اور جن خطوط پر، جن راستوں پر ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم فرمائی ہے اور امت کی تربیت فرمائی ہے، اسی تعلیم و تربیت کے ضابطے پر چل کر ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور اپنی نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. ہم وہی تعلیم دیں اپنے بچوں کو جو تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، وہی تربیت کریں جس تربیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے ان پہلے لوگوں کو، حضرات صحابہ کرام کو آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہی نقش قدم کی تلاش کریں، انہی خطوط کی تلاش کریں، انہی لکیروں کی تلاش کریں جن لکیروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی. پھر وہ صحابہ کرام، وہ تابعین، وہ خیر القرون کے لوگ جنہوں نے وہ تربیت پائی، وہ تعلیم پائی جس کے نتیجے میں آنے والی نسلوں کے لیے
انہیں آئیڈیل بنا دیا گیا، انہیں نمونہ بنا دیا گیا، انہیں سیمپل کی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں پیش کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہماری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، جو عائلی اور خاندانی زندگی ہے، اس زندگی میں بہت سارے شکوے ہیں، بہت ساری شکایتیں ہیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے شکوا ہے کہ بچے ہماری باتیں نہیں مانتے، بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے، بیٹا ہمارا کہا نہیں مانتا، بچی ہماری کہا نہیں مانتی، ہمارے ساتھ نہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے ساتھ حقوق کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ حسن و سلوک کرنے کے بجائے، ہماری فرما برداری کرنے کے بجائے، ہماری آجزا کا پالن کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ بدزبانی سے پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہمیں رسوا ہونا پڑتا ہے، ہم رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ دوسری طرف بچوں کو بھی شکایت ہے اپنے ماں باپ سے میرے بھائیوں کہ ہمیں جو تربیت ملنی چاہیے، ہمیں جو تعلیم ملنی چاہیے، ہمیں بحیثیت بچہ، بحیثیت بچی، بیٹا اور بیٹی، ہمیں جو حق ملنا چاہیے ہمارے ماں باپ کی طرف سے وہ حق ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ وہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تب تو نہیں سمجھتے، لیکن جب دھیرے دھیرے بچہ پروان چڑھتا ہے، بچی ترشو نما پاتی ہے اور دھیرے دھیرے سمجھداری کی عمر کو پہنچتے ہیں بچے، اور یہاں تک کہ 12 سال 13 سال جس کو مراہقے کی عمر کہا جاتا ہے، تبھی سے انہیں اپنے ماں باپ سے شکوے ہونے لگتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ کتراتے ہیں گھروں سے، کہیں نہ کہیں وہ دوری اختیار کرتے ہیں، باتیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، ابھی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جیسے میرے بھائیوں وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی تک بچہ تھا، ابھی تک بچی تھی، ابھی تک وہ ماتحت تھے، اب وہ ماتحت ہونے کے بعد اب وہ سرپرست بھی ہو رہے ہیں۔ ایک بچہ شادی شدہ ہو گیا، اب اس کے ذمے اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ ہے، اس کے کھانے خرچے کا انتظام ہے، اور اس کی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ آنے والی نسل بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، اس کے دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے، اس ساری ذمہ داریاں اس کے سر پر عائد ہو جاتی۔ ایک بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے، وہ بچی اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس کی زندگی میں نئی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پاس اس کی زندگی میں سب سے بڑا حق اب ذوالجلال کے بعد اس کے شوہر کا بن جاتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی ذمہ داریاں جو بنتی ہیں اس کے تئیں وہ ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اس سارے مسائل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو زندگی کے اندر میری بھائیو پیدائش سے لے کر بچپن، اور اس کے بعد لڑکپن، اور اس کے بعد مراہقہ، اور اس کے بعد جوانی، اور جوانی کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں بہت سارے شکوے ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر، ہماری اور آپ کی سوسائٹی کے اندر، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر، ہمارے اور آپ کے کنبوں میں، قبیلوں میں، ہماری اس مجلس کے اندر، اس خطبہ جمعہ کے اندر بڑے بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، ہمارے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز بچے بھی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں اس مجلس کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر کے حالات کو ٹٹول کر کے دیکھے، ہر آدمی اپنی ذات کا جائزہ لے، اپنے ماحول کا جائزہ لے، اپنے ارد گرد کا، اپنے خاندان کا جائزہ لے، اور سوچے تو اسے کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی بات ضرور ملے گی۔ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، بہت سارے مسائل کے تئیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ یہ حل کیسے ہوگا؟ یہ حل کیسے ہوگا؟ یہ مسئلے، بچوں کی شکایتیں ماں باپ کے تئیں کیسے دور ہو جاتے، کیسے دور ہو سکتی ہیں، اور ماں باپ کی شکایتیں بچوں کے تئیں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ دونوں کی شکایتیں، جو بھی شکایتیں ہیں، اور جو بھی دلوں کے اندر بہت کچھ میرے بھائیوں الجھن، بہت کچھ خلش، اور بہت کچھ ناراضگی کی فضا جو کچھ بنی ہے، اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ضابطہ، اصولی ضابطہ تو ہے میرے بھائیوں کہ ہر فریق اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلے ذمہ داریوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ جانے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بچہ سمجھے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کا علم حاصل کرے اور اس ذمہ داری کو ادا کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے 85% شکووں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک پرامن خاندان، ایک راحت والا خاندان،
ایک بہت ہی زیادہ اسموتھ اور محبت مودت اور آپس میں میرے بھائیوں بہت دلی قربت کے ساتھ یہ خاندان آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے نقصان بڑے خطرناک ہیں اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا، اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا، والدین نے اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھی اپنے بچوں کے تئیں اور بچوں نے اپنی ذمہ داریاں نہ سمجھا اپنے ماں باپ کے تئیں، تو یقیناً یہ اچھی خاصی زندگی اجیرن بن جائے گی، عذاب بن جائے گی، کڑھن کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، بے اطمینانی کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آپ کے خطبہ جمعہ میں جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم ماں باپ کی کیا کوتاہیاں رہتی ہیں۔ اچھا یہ موضوع تو لمبا چوڑا ہے میرے بھائیوں، یہ تو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کا موضوع ہے، کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں کوتاہیاں، 1 2 3 4 10 20 50 بہت ساری کوتاہیاں، لیکن میں چند باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، اس میں تفصیلی بات نہیں کر سکتے، اشارے کیے جا سکتے ہیں، رؤوس اقلام اور پوائنٹس رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کم باتیں کرنے، تھوڑی باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے، ہماری ڈگر تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، آمادہ کر لیا اپنی اصلاح کرنے کے سلسلے میں، اور اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے، جذباتیت سے نہیں، آنا سے نہیں، گرمی سے نہیں، ایگو سے نہیں کہ ہم باپ ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم ماں ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اولاد ہیں آپ کو ہماری بات ماننا ضروری ہے، آپ بچے ہیں ہماری بات ماننا ضروری ہے، آپ بچی ہیں ہماری بات ماننا ضروری ہے۔ ایسے زبردستی نہیں، اصولوں کے ساتھ، سمجھا کر کے، تربیت کے ساتھ، میرے حقوق یہ ہیں، آپ پر میرے حقوق یہ ہیں، مجھ پر آپ کے حقوق یہ ہیں، ہم اپنے حقوق ادا کر لیں، آپ اپنے حقوق ادا کر لیں تو یہ زندگی جنت زار بن جائے گی۔ اور اگر ذمہ داریاں ادا نہ کریں تو ساری ظاہری نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگیاں جہنم بن جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان شکروں کا راستہ یہی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، قرآن کریم کی 1-2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں اس کی وضاحت کروں اور اسی کے ضمن گفتگو بھی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والو اپنے آپ کو، انفسکم خود کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی سمجھنے کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچوں کی، بیوی کی ذمہ داری بعد میں، اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر کرنے کا حکم پہلے دیا۔ قوا انفسکم، اپنی ذات کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیوں، حق بعد میں لیں گے اولاد والا، اپنا حق ادا کر کے جہنم سے بچائیں، اپنے آپ کو بعد میں بچوں کے اوپر اپنا حق جو بنتا ہے وہ حق ان سے مانگیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری۔ آیت کریمہ کا ٹکڑا بتاتا ہے ہمیں، یہ نقطہ بتلاتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ قوا انفسکم، اور ویسے بھی میرے بھائیوں، ویسے بھی جو بڑا ہے، ذمہ داری کے اعتبار سے بڑا ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بڑا ہے، تجربے کے اعتبار سے بڑا ہے، میرے بھائیوں اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ بچہ نافرمانی کر سکتا ہے، وہ نادان ہے، چھوٹا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس ذمہ داری کا احساس ہے، آپ تو اپنی ذمہ داری ادا کریں، آپ تو چھوٹے نہ بن جائیں، آپ تو کمزوری کا اظہار نہ کریں۔ یہ نقطہ بہت بنیادی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن، اس کا جلاون، یعنی جو کچھ ڈال کر کے آگ جہنم کی جلائی جائے گی، وقودها الناس والحجارہ، اس کے جلانے کا ایندھن کیا ہوگا؟ لوگ ہوں گے، انسان، یہ مرد، یہ عورتیں، یہ جوان، یہ بڑے، یہ چھوٹے، اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے کوتاہیاں کرنے والے، یہ جہنم کی آگ میں جلا کر کے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ والحجارہ، اور پتھر، کیونکہ پتھر کی جلن بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، پتھر
ایسے سورج کی دھوپ میں تپ جائے تو ہم پیر نہیں رکھ پاتے، اگر اسے جلا کر کے تپا دیا گیا ہو تو بھلا بتاؤ کہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے اوپر سخت دل فرشتے مقرر کیے گئے ہوں گے، سخت دل غلاظ شداد، لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو کچھ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا ان تمام احکام پر عمل کریں گے، کوئی چوں چرا نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ پوری قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی مسئلے کے بارے میں نہیں ہے، یہ انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا تربیت کے مسئلے میں ہے۔ شرک کا بیان آیا، کفر کا بیان آیا، بدعات کا بیان آیا، حرام کا بیان آیا، زناکاری، بدکاری، فحاشی، جرم، سب کا ذکر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز نہیں ہے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، فرشتے سخت دل مقرر ہوں گے۔ یہ انداز، یہ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بھی مسئلے پر استعمال نہیں فرمایا، اختیار نہیں فرمایا۔ یہ انداز صرف کہاں ہے؟ تربیت کے مسئلے میں۔ اے والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اے بڑوں اپنے چھوٹوں کو تئیں اپنی ذمہ داری کو سمجھو، شوہر بیوی کے تئیں، اور باپ اپنے بیٹی بیٹے کے تئیں، ماں اپنے بیٹے بیٹی کے تئیں، اور ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کے تئیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، کیسے بچائیں گے؟ بچائیں گے کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بچانے کا طریقہ یہ ہے، علموہم وادبوہم، انہیں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں تعلیم دو قرآن کریم کی، تعلیم دو سنت کی، تعلیم دو صحابہ کرام کی سیرت کی، وادبوہم، اور ان کو ادب سکھاؤ، ان کو تربیت سکھاؤ، ان کو ڈھالو، ان کو سانچے میں بنا کر کے نکالو، تب جا کر کے تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد اور دیگر صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیروں کا وقت نہیں ہے، مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے ذمہ داری کیا بنتی؟ تعلیم دینا، ادب سکھانا، تربیت دینا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ منکر سے روکنا اور معروف کا حکم دینا، خیر کی تعلیم دینا، شر کے راستوں سے روکنا، منع کرنا، اور یہ سب کرنے سے پہلے اپنے آپ پر یہ سب فٹ کرنا، اپنے آپ کو علم کی روشنی میں لانا، اپنے آپ کو تربیت کے سانچے میں ڈھالنا، اپنے آپ کو منکر سے بچانا، اپنے آپ کو معروف کا پابند کرنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے دائرے میں رکھنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بچوں کے تئیں ذمہ داری بنتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ادب ابنک، اے آدمی، اے شخص، اے اللہ کے بندے، اپنے بچوں کو تربیت دو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ، فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس لیے کہ اے باپ، اے ماں، اس بچے کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ مَاذَا عَلَّمْتَهُ مَاذَا عَدَّبْتَهُ، تو نے کیا تعلیم دی اپنے بچوں کو، تو نے کیا ادب سکھایا اپنے بچوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھے گا۔ اگر تو اس میں ناکام نکلا تو ان سارے انحرافات کا، ان ساری بے اعتدالیوں کا، ان سارے گناہوں کا، جرائم کا جو بچوں نے کیا ہے، یہ سارا کا سارا بوجھ تیری گردن پر اٹھا کر کے ڈال دیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک لمبے واقعے کے ضمن میں آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اے گھر کے ذمہ داروں، ماں باپ اور سرپرست گارجین، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور عدل و انصاف اگر نکل جائے، اگر ہم نے دو آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، دو رخاپن اختیار کرنا شروع کر دیا، اس بچے کے ساتھ الگ، اس بچے کے ساتھ الگ، بچوں کے ساتھ الگ، بچیوں کے ساتھ الگ، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عادل چلا جائے گا
تو پھر بے اعتدالیاں آ جائیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ظلم کا آغاز ہوگا، زیادتی کی شروعات ہوگی، اور پھر اس کے بعد آدمی اپنے حق کی تلاش میں لگے گا. لیکن وہ بچہ، وہ بچی اس کی نافرمانی کرنے کے سوا کبھی فرما برداری نہیں کریں گے. کیوں؟ اس نے کی عدل نہ کرنا، انصاف نہ کرنا انسان کے دلوں کو بہت کڑوا کر دیتا ہے، انسان کے دلوں میں کدورت ڈال دیتا ہے. بہت بنیادی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. آئیے ذرا چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ادب سکھاؤ، تعلیم دو، تربیت دو. سب سے پہلا کام ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہترین آئیڈیل بنا کر کے پیش کریں، بہترین قدوہ. آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کے سلوک، آپ کا حلال، آپ کا حرام، جو کچھ بھی اپنی زندگی میں آپ برتتے ہیں وہی عکس اور وہی چھاپ بچوں کے اوپر پیدا ہوتی. ماں باپ نماز نہ پڑھیں گے تو بچہ نمازی نہیں بنے گا. ماں باپ سچ نہ بولیں گے تو بچہ سچ نہیں بولے گا. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الگ فیصلہ ہو جائے الگ بات ہے، لیکن تربیت کے اصول کے اعتبار سے قدوہ چاہیے، آئیڈیل چاہیے، اچھا نمونہ چاہیے. میرے بھائیوں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا سلوک، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، سب کچھ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ نیک ہو تو ہمیں چاہیے کہ نیک بن کر کے دکھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ فرما بردار ہو تو ہم فرما بردار بن کر کے دکھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ حرام سے بچے تو ہمیں حرام سے بچ کر کے دکھانا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ عبادت گزار ہو، نمازوں کی پابندی کرے، جھوٹ نہ بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب پہلے خود کر کے دکھائیں. آئیڈیل لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ تم وہ بولو جو عمل نہیں کرتے ہو. یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات یاد رکھیں. ایک موٹی چیز کیا ہے؟ آئیڈیل بننا، قدوہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اچھا آئیڈیل. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آپ کی پوری امت ہے، قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کی امت کے افراد ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئیڈیل بنا دیا. آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے دیکھو، آپ کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھو، آپ کی بایوگرافی کا مطالعہ کر کے دیکھو. آئینہ ہے ہمارے سامنے، آئینہ. کیا ایمان، کیا عبادت، کیا اخلاق، کیا کردار، کیا سیاست، کیا کلچر، کیا سماج، کیا معاشرہ، کیا بزنس، کیا شادی بیاہ، زندگی کے ہر پہلو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گارجین ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں اپنے بال بچوں کے، اپنی بیوی کے ذمہ دار ہیں. ہمیں چاہیے کہ اچھا آئیڈیل بن کر کے دکھائیں. نمبر 1. دوسری، ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ کوتاہیاں کئی طرح کے ہوتی ہیں. میرے بھائی، ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے تو آراستہ کرتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں تو دینے کی فکر کرتے ہیں، اس کے پیچھے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، سورسز کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حکم بعد میں، یہ کام بعد میں. اس سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو صحیح عقیدے سے، صحیح ایمان سے، صحیح تربیت سے، صحیح عبادات سے آراستہ کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے دین کا بنیادی علم اپنے بچوں کو نہ دیا تو یاد رکھیں کہ دنیا کی تعلیم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے ہمارے بچوں کو الحاد کے راستے پر ڈال دے، بے دینی کے راستے پر ڈال دے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے بہت وقت اور مال خرچ کیا لیکن مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کرنے کے لائق بھی بچہ باقی نہ بچا، کوئی جنازہ پڑھانے کے لائق بھی باقی نہ بچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہو جائے گا. ایک باپ کا مقام بڑا اونچا، ایک ماں کا مقام بڑا اونچا. قیامت کے دن وہ حیران ہوگا، اے اللہ، میں اتنا نیک تو نہیں تھا کہ میرا درجہ جنت میں اتنا اونچا ہو جائے. ہاں، جنت میں داخل ہونے کی امید تو تھی لیکن اتنا اونچا درجہ ملے گا اس کی امید نہ تھی. اے اللہ، اتنا اونچا مقام کہاں سے مجھے مل گیا؟ انا لی ھذا، اے اللہ، یہ مقام مجھے کہاں سے مل گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، یہ درجہ تجھے جو اونچا ملا ہے یہ تیری اولاد کے،
تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے نتیجے میں ملا۔ ہم دنیا کی بڑی ڈگریاں دے دیں اور علم سے راستہ نہ کریں، دین سے، ایمان سے، عبادت سے ہمیں نہیں توفیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس معاف میرے بھائیوں ذمہ داری سمجھے، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سے، ایمان سے، عقیدے سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد ہے آپ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، اے بچے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دے رہا ہو۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث سب جانتے ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ واعلم ان الامة الى آخر الحدیث، ساری تفسیرات ایمانیات، دل میں پہلے ایمان، صحیح عقیدہ، توحید یہ پہلے آنا چاہیے۔ ارے وہ بعد کی تعلیم، ڈگریاں دنیا کی بعد میں، اگر مر جائے گا ایمان لے کر کے تو جنت میں جائے گا اور مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ توجہ نہ کی، دنیا کی ڈگریاں دلوا دی، اگر مرے گا تو نہ جانے کس ایمان و عقیدے پر مرے گا، اور نہ جانے ہمارے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، ایمان سکھاؤ، توحید سکھاؤ۔ یہ دنیا کی تعلیم بعد میں، پہلے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت۔ میرے بھائی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، علم کا ذکر آیا سب سے پہلے۔ یہ بات بار بار آتی ہے نا کہ قرآن کریم کی پہلی وحی میں علم کا حکم دیا گیا، لیکن یہ نہیں کوئی بتاتا کہ علم کس بات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا علم سب سے پہلے ہے۔ تو قرآن میں سب سے پہلے پڑھنے کا علم حاصل کرنے کی وحی آئی ہے، تو سب سے پہلی وحی دنیا پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ رب ذوالجلال کا دین، رب ذوالجلال کی ذات صفات کی معرفت اور اس کی عبادات کو سیکھنے کا اور اس کے حق کو جاننے کا میرے بھائیو حکم دیا گیا ہے پہلی وحی میں۔ میرے بھائی ایک بات، دوسری چیز یہ ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت، اور میں ابھی جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ گفتگو چل رہی ہے بالکل بچپن میں، ایک دم چھوٹے بچوں کی تربیت، یعنی ابھی ہمیں دو پہلو پر بات کرنی ہے۔ ایک پہلو چھوٹے بچوں سے متعلق ہے اور ایک پہلو ہے جوانی کے بعد، بلوغت کے بعد، شادی بیاہ کے بعد، نکاح کے بعد، اگلی زندگی کے حوالے سے مجھے دو تین باتیں رکھنی ہے۔ میرے بھائی ایک ہو گئی بات، ماں باپ کی کوتاہیاں کہاں ہے؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے، ایمان سے آراستہ نہیں کرتے، پہلا کام ہے۔ ایسے ہی چاہیے عبادات کی ترغیب دیں، عبادات، نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز 5:30 بجے ہے تو 5 بجے اٹھ جائیں، وضو کر کے فارغ ہو جائیں، بچے کو جگائیں، اس کو وضو کروائیں، ساتھ میں لے کر کے مسجد میں آئے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری کوتاہی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، پابندی سے نہیں پڑھتے۔ اپنے بچوں کو جگانے اور لانے کی بات تو بات کی ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوچیں، اگر ہم پڑھتے ہیں اور بچوں کی فکر نہیں کرتے، آرام سے سونے دو، گرمی بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، جانے دو، آرام کرنے دو، 8 بجے اٹھا دیں گے، 7 بجے اٹھا دیں گے اور خود نماز پڑھنے چلے گئے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے تو مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔ یہ عبادت کا حکم ہے۔ کھانے پینے کے آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، کردار۔ آج کل مغربی کلچر یورپ سے، میرے بھائیوں، یہودیوں کا لباس، یہودیوں کا کپڑا، یہودیوں کے بال، عیسائیوں کی تہذیب، کلچر پورے طور پر بچوں کے اندر آ رہی ہے۔ مسلم گھرانوں کے بچوں کے اندر ان کا لباس ذرا دیکھو، ان کے پینٹوں کو دیکھو، ان کے کپڑوں کو دیکھو، ان کے بالوں کو دیکھو، ان کے رہن سہن کو دیکھو، ان کے کھانے پینے کو دیکھو، پورے طور پر عیسائیت کا، نصرانیت کا غلبہ ہے، یہودی کلچر غالب ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے پر خالی اشارہ کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور معصفر یعنی بہت زیادہ سرخ رنگ کا، بھگوے کلر کا کپڑا پہن کر کے آئے، اوپر کا بھی بھگوا، نیچے کا بھی بھگوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے،
حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو دیکھ کر کے سخت ناراض ہو رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کس نے کہا تم کو پہننے کے لیے؟ اُمُّکَ أَمَرَتْکَ بِهَذَا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ پہننے کا حکم دیا ہے؟ یہ کپڑا کیوں پہن کر کے آئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ گئے کہ بہت معاملہ ناگوار ہے، اللہ کے نبی سخت ناراض ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا کروں؟ جا کر کے اس کو دھو لوں؟ دھو کر کے جب دھو لوں گا کپڑا سفید ہو جائے گا، دھو کر کے پھر پہن کر کے آ جاؤ. یہ اس زمانے کی بات ہے، کچے رنگ چلا کرتے تھے، آج کل والا معاملہ نہیں تھا، دھونے سے صاف ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا دھو کر کے نہیں، ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بل احرقہما، ان دونوں کپڑوں کو جلا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کپڑوں کو رنگ کی وجہ سے ناراضگی، اور آپ نے فرمایا جلا دو ان دونوں کپڑوں کو. آج کا لباس دیکھا جاتا مغرب کی نقالی میں میرے بھائیوں کیا کیا نہیں ہوگا، مجھے موقع نہیں ہے وہ ساری بات اوور کرنے کا. وہ لباس چست بھی ہے، وہ لباس پھٹے ہوئے ہوئے ہیں، وہ لباس پردہ بھی نہیں کرتے، وہ لباس صحیح معنوں میں سطر بھی نہیں ڈھانپتے، وہ لباس اس بال ٹخنے سے نیچے بھی لٹکتے ہیں، اس کے اوپر تصویریں بھی ہوتی ہیں، ایک دو نہیں نہ جانے کتنے منکرات سے کپڑا بھرا ہوا ہوتا ہے. بالوں کو دیکھ لو، ایسا لگتا ہے کہ حیوانوں کے بال ہیں، بکروں کے جانوروں کے بال. اس طرح صرف کس لیے؟ مغرب کی نقالی. فلاں ایسا کرتا ہے تو ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے تو ہمارے بچے بھی کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لباس پر نظر رکھو، ان کی عبادت پر نظر رکھو، ان کی زبان پر، ان کی سچائی پر، جھوٹ پر، ان کے سرکل پر، ان کی دوستی پر نظر رکھو، کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور سب سے خطرناک مسئلہ یہ میڈیا، موبائل کس سے رابطے میں ہے، کہاں کہاں کانٹیکٹ چل رہے ہیں، کس سے بات چیت ہو رہی ہے، فرینڈ سرکل کون سا ہے، کون کس کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے. ذرا نظر رکھو، نظر قابل اس کے کہ عزت بھی چلی جائے، ایمان بھی چلا جائے. آج کیا صورتحال ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ بچوں کی بات تو ہوگی، بڑوں کی بات کرنا چاہتا ہوں میں. جوانی کے ساتھ ساتھ بہت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اس تصرف پر نظر رکھیں کہ بچہ میڈیا کے حوالے سے کہاں کس سے رابطے میں ہے، کانٹیکٹ میں ہے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ارتداد کی فضا چل رہی ہے، دین سے ایمان سے ہاتھ دھویا جا رہا ہے. لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، کورٹ سے نکاح کر لے رہی ہے، یا حرام خور مولوی 1000-2000 روپے لے کر کے بغیر ولی کے نکاح پڑھا دے رہے ہیں. ہماری بچیوں کی عزت بھی جا رہی ہے، ان کا دین بھی جا رہا ہے. کوئی عیسائی کے ساتھ، کوئی یہودی کے ساتھ، کوئی خارجی کے ساتھ، کوئی غیر مسلم مشرک کے ساتھ میرے بھائیوں اپنا رشتہ بچا رہا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے میرے بھائیوں؟ اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تب مسائل کی بات آتی ہے، فتوے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. یہ سب نوبت نہ آئے، عزت کوئی نہیں لوٹا کر دے سکتا آپ کو. ایمان سے زیادہ قیمتی سرمایہ آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری بچیوں کو میرے بھائیوں پورے طور پر اسلام کی تعلیم کے سانچے میں اور تربیت کے سانچے میں ڈھالنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم کوتاہی کر رہے، کمی کر رہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے. شادی کے بعد کی زندگی کے بارے میں چند باتیں مجھے کرنی ہے. اور ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ بچہ جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی جسمانی تبدیلی ہوتی ہے، اس کی فکر کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے مزاج کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں چینج ہو جاتی ہیں. اس لیے ان حالات کا بھی اچھی طرح سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ وہی سلوک نہ کریں اس جوان بچی کے ساتھ جو آپ بچپن میں کیا کرتے تھے. 5 سال 8 سال 10 سال 12 سال میں جو بیہیویئر آپ کا تھا وہ بیہیویئر اب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. اب آپ اسے اپنی نجی زندگی جینے دیں، آپ اسے اپنی پرسنل لائف، ہر آدمی کی اپنی ایک نجی زندگی ہوتی ہے. خاص طور پر شادی بیاہ کے بعد، نکاح کے بعد ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش نہ کریں. میں جانتا ہوں میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ ہم جمعیت صوبائی بمبئی کے اندر بیٹھتے ہیں، بہت سارے شکوے،
ماں باپ کے حوالے سے بچوں کے آتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا آج بھی وہی سختی کا رویہ، وہی غلط انداز، وہی ڈانٹ ڈپٹ جو بچپن میں کیا کرتے تھے، آج ہماری جوانی کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی ہماری بیوی کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے ہمارے ماں باپ کا وہی رویہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ متنفر کرنے والا رویہ ہے، ماں باپ سے دور کرنے والا رویہ ہے۔ آپ ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ وہ بچہ ضرور ہے آپ کا، لیکن جسمانی تبدیلیاں، عمر کی تبدیلیاں، حالات کی تبدیلیاں، تقاضے کی تبدیلیاں ہم کو بھی تبدیل ہونے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہمیں بدلنا چاہیے۔ ہم ایسا نہ کریں کہ ہم ماں باپ ہیں تو کچھ بھی کریں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا مقام کون گھٹاتا ہے؟ آپ کا مقام کون گھٹا سکتا ہے؟ ماں باپ کا مقام ہمارا، آپ کا مقام کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ اور اگر بچہ نافرمانی کرے گا تو اس کی سزا تو وہ پائے گا، لیکن ہم کوئی ذاتی کا ناجائز رویہ ان کے ساتھ کیوں کریں؟ ہم اس کے حقوق ادا کریں، وہ اپنے حقوق ادا کرے، نہ کرے تو وہ ذمہ دار ہوگا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حق کے نام پر کوئی زیادتی نہ ہونے دیں۔ کتنے مسائل پیش آتے ہیں، تھوڑے سے اختلاف کی بنیاد پر ماں باپ جوان بچے کو، اس کی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جاؤ یہاں سے، ہماری بات نہیں مانتے، ہم نے ایسا کرنے کے لیے کہا تو ماننے کو تیار نہیں، منمانی کرتے ہو، نکل جاؤ گھر سے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے آپ نے اپنی آنا کو، اپنی جذباتیت کو استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں گھر کو ٹکڑے کر دیا، گھر کے اندر ٹکڑے ہو گئے۔ اس بچے کو ہم نے نفرت دلا دیا۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نصیحت نہ کریں، سمجھائیں نہیں، بالکل، لیکن یہ سب کریں، لیکن پھر بھی جذبات کا ساتھ ساتھ میں خیال رکھیں۔ شادی بیاہ کے بعد یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا کہ بعض والدین کیا کرتے ہیں، بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، بچیوں کا نکاح کر دیا اور جہاں بچی کا نکاح ہوا وہاں شوہر سے کچھ اختلاف ہو گیا، سسرال میں کچھ اختلاف ہو گیا، اب اس کے بعد پوری جذباتیت میں اس بچی کو گھر بلا کر کے بٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی جذبات کو بعد میں اس بچی کے جذبات کو سمجھیں۔ اختلاف کس گھر میں نہیں ہوتا، کس میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوتا، کس ساس بہو میں اختلاف نہیں ہوتا۔ آپ کو اس چیز کو اتنا بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عائلی زندگی، اس کی خاندانی زندگی، اس کی جوانی کے جذبات کو آپ مجروح کریں اور گھر پر لا کر کے اپنے بٹھا دیں۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سلجھا کر کے، صبر سے، حکمت سے، مصلحت سے میرے بھائیوں سمجھا بجھا کر کے اس بچے کو اپنے گھر پر رہنے کی تلقین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گھر پر لے آنا مسئلے کا حل نہیں ہے، گھر پر لانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنی شوہر ہے، اس کا اپنا شوہر ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے سنوار کر کے مسئلے کو حل کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کتنا افراط ہے، کتنا تفریط ہے۔ وہاں کی ذمہ داری تھی، ہم نے گھر پہ بلا لیا، یہاں بچوں کو سنبھالنا تھا، حکمت کے ساتھ بہو کو، بیٹے کو ہم نے جذبات کے نتیجے میں اس کو گھر سے باہر نکالا۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ ایسے ہی تربیت کے حوالے سے جو آخری ایک بات اور کرنا ہے، کوتاہی جو ہوتی ہے وہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات کسی ناراضگی کی وجہ سے باپ ناراض ہو گیا تو بچے کو میراث سے محروم کر دیا۔ جاؤ، 1 روپیہ بھی ہماری پراپرٹی میں تمہارے لیے نہیں۔ کتنے لوگ تو باقاعدہ لکھ دیتے ہیں دوسرے بچوں کے نام، 2 بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام لکھ دیا، ایک بیٹے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اسے ناراضگی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ناراضگی کیا آپ کے لیے یہ جائز ہے اس ناراضگی کی وجہ سے کہ آپ اس کو ایک ایسے حق سے جو حق اللہ نے اس کو دیا ہے آپ کے مال سے، جو مرنے کے بعد ملے گا، آپ نے جیتے جی اس سے کیسے محروم کر دیا؟ ایک یہ بے اعتدالی۔ دوسری بے اعتدالی کیا ہے میرے بھائیوں؟ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بیٹوں میں ساری پراپرٹی تقسیم کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ یہ وہ ظلم ہے جو بندے کا حق ہے، ایک بہن کا، بیٹی کا، ماں کا، بیوی کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر ہم نے محروم کر دیا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے، نماز کی کوتاہیوں کو درگزر کر سکتا ہے، روزے کی کوتاہیوں کو درگزر کر سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن یہ مال کا حق ہے، یہ جان کا حق ہے، یہ آبرو کا حق ہے، یہ انسانی حق ہے، بندے کا حق ہے، یہ حق اس کا ہے۔ وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، جہنم میں جلنے کی نوبت آئے گی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بہت ساری تفصیلات ہیں، چونکہ وقت بہت مختصر ہے میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داریاں جو کچھ ہیں، اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری چیز، اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کوتاہی کے نتیجے میں، اس ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو بے عزتی اور جو خفت اور جو ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا، وہ الگ سے ہمارے اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، تربیت وہ نہیں ہے جو ہم نے باپ دادوں سے پایا ہے، خاندان میں پایا ہے، اپنی کنبے قبیلے میں پایا ہے، جو چلتا آ رہا ہے، جو روایت ہے، وہ تربیت نہیں ہے۔ ہم کو، آپ کو، مجھ کو، آپ کو، سارے ماں باپ کو چاہیے کہ تربیت سے متعلق کتابیں پڑھیں، تربیت سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں جس میں تربیت کے اصول بتائے گئے ہیں۔ ماں باپ کیسے تربیت دے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو بالکل بچپن لڑکپن کی عمر میں ہوتے ہیں، ان کو کیسے تربیت دے، اور ان بچوں کے ساتھ آپ کا ہمارا رویہ کیا ہو جو 22 سال کا ہو گیا، 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال کا، شادی نہیں ہوئی یا ہو گئی، ایسی عمر میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ان کی تربیت کے حوالے سے کیا بنتی ہے، کیا تبدیلی ہونی چاہیے، کیا نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں تربیت کے اصولوں کو کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کے حوالوں کی روشنی میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر کے تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ریت روایت کے چکر میں، رسم و رواج کے چکر میں، خاندانی طریقہ ہے، باپ دادا کا طریقہ ہے، قبیلے کا طریقہ ہے، پرکھوں سے آ رہا ہے، 100 سال سے اوپر سے ایسا چل، ہم اس کے پیچھے اس نام پر جب ہم چلتے ہیں تو ہماری تربیت علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اصولوں پر تربیت نہیں ہو پاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ نتیجہ بھی نہیں نکلتا ہے جو نتیجہ اچھا سے اچھا آنا چاہیے۔ اور کوئی موقع آئے گا پھر میرے بھائیوں، جب گفتگو ہوگی، لمبی گفتگو، جب ہم مثالوں سے، حوالوں سے، سلف کی سیرت کے نمونے سے آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی چند آیتوں سے، اللہ کے نبی کی چند حدیثوں سے عبرت، نصیحت، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم بولنے، ضرورت بھر کا بولنے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اسے اچھی طرح سے اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔